پالنہار ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے، نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، نعمتوں کے شکرانے پر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ جس نے فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرنے، نعمتوں کو چھیننے کا جس نے وعدہ فرمایا ہے۔ تمام تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اہل ایمان بنایا، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے ہی بیکار کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ وہ مقصد زندگی اللہ نے ہم کو دی، چاہے مختصر زندگی ہو یا طویل زندگی ہو۔ طویل سے طویل زندگی بھی اگر دیکھ لے تو آخرت کے اعتبار سے وہ بہت ہی قلیل۔ پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھیں گے تو بڑی بڑی عمریں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن ان کو بھی دنیا سے جانا پڑا، اور ہماری مختصر سی ہے اس کے اندر بھی ان کو جانا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس بات کی شہادت ہے کہ قیامت جو رہے گی وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ قیامت کی تاریخ بیان کی، اللہ تعالیٰ اہمیت کو بتائے، تو اس بات کی شہادت دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کیا ہے؟ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہو، اور اس سے کمپیئر کر لے جائے تو جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے جتنی چاہے اپنی بڑی زندگی کی ہوگی، لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت ہی مختصر۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر سمندر کے پانی پر سوئی کو ڈبایا جائے یا انگلی کو ڈبایا جائے تو انگلی کے گوروں کے اوپر جو پانی لگتا ہے، سوئی کی نوک کے اوپر جو پانی کا خطرہ لگتا ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور سمندر پر جو پانی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے آخرت کی زندگی۔ تو آخرت کی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے مختصر سے زندگی ہے، اور اس زندگی کو اگر جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں، اگر اس مقصد کے تحت ہم زندگی کو گزاریں گے تو الحمدللہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ کے رضا ہم کو دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم ان سے راضی ہوں گے، وہ ہم سے راضی ہم کو راضی کریے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جب بھی نام آتا ہے تو نام کے ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی بھی بمقصد زندگی ہو جائے گی جیسا اللہ چاہتا ہے، ہم اپنی زندگی کو ہم اپنا مقصد بنائیں نہیں، اللہ جس مقصد سے بھیجا ہے اس مقصد کے تحت اپنی اگر زندگی ہو جائے گی تو پھر اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا، اور آخرت کی راہ میں جو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا کے جو دشمن ہیں وہ کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں، وہ کچھ ہمارا نقصان نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نقصان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نفع اور نقصان کی دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ ساری کائنات مل کے بھی اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا، اور ساری کائنات مل کر اگر ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا۔ نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے دنیا میں، نہ آخرت، صرف اللہ کی ذات۔ ساری کائنات میں اگر دشمن بن جائیں گے تو ہمارا کچھ نگاہ بگاڑ نہیں سکتی۔ جو سورت پڑھی گئی تو
قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مختصر ترجمہ ہے سورہ کوثر کا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، خیر عطا فرمائی، تو جب آپ کو خیر نصیب ہو رہی، نعمت اللہ کی عطا ہو رہی آپ کو، تو آپ کیا کرو، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دیا کرو اللہ کے۔ جب آپ یہ کریں گے، چاہے جتنے بڑے سے بڑے دشمن ہوں گے آپ کے، وہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ سے ان کی دشمنی آپ کو کچھ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ سورت بہت فضیلت والی سورت ہے، یہ سورت بہت فضیلت والی سورت ہے، اس سے بہت سے بڑے بڑے کام بھی بنتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے نا، اس سورت کے ذریعے سے بھی ہم کو اللہ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کی مختصر سی یہ سورت ہے، یہ 3 آیتیں ہیں سورت کے اندر، سورہ کوثر میں 3 ہی آیتیں ہیں، لیکن ان 3 آیتوں میں زندگی کا پورا نچوڑ دے دیا اللہ تبارک کا، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم جو نعمتیں آپ کو دے رہے ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمائی الحمدللہ، وہ ہے ایمان۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک انسان کو دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تمام بادشاہت مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، زندگی پوری کی پوری راحت سکون آرام میں گزر جائے، تکلیف کس کو کہتے ہیں اسے معلوم نہ ہو، اگر پوری زندگی میں ایسا گزر ہے اس کے پاس، لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس سے بڑا خسارے والا، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں۔ اگر انسان کو دنیاوی اعتبار سے غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگدستی ہے، بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، مصیبتیں، لیکن ایمان اس کے پاس ہے، تو سب سے بڑی نعمت اس کے پاس ہے۔ کیونکہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی چمک دمک، یہ مختصر ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یا پھر دنیا سے پہلے ہماری موت ہے تو ہم ختم ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایمان جو رہے گا ساتھ ہمارے، ایمان کے ساتھ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر آخرت کی جو محدود زندگی ہے وہ کامیاب والی ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی اگر ہم جو بھی نیک اعمال کریں گے بغیر ایمان کے ساتھ کریں گے تو قابل قبول نہیں، اس نعمت کا، اس نیک کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان کے ساتھ میں عمل کریں گے تو پھر اس کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو ایمان جیسی دولت، ایمان جیسی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، تو اس کے اوپر ہم کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ اللہ کے خزانے میں ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ صحت ہے، اس لیے صحت کی دعا کرنے کے احکام ہے حدیث کے اندر، اللہ سے صحت، اچھی صحت کی دعا کرنا ہے۔ تو صحت بھی نعمت اللہ کی، پھر اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، جیسے ہر آن میں، ہر لمحے اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر عطا فرماتا ہے کہ اگر فرشتہ جو کہ پانی کے اوپر مقرر ہیں، کئی ایسے فرشتے اللہ کے جو کہ تعداد کو گن سکتے ہیں پانی کے قطروں کو، بارش ہوتی اس پانی کے قطروں کو، بارش کے قطروں کو بھی وہ گن سکتے ہیں، جھاڑوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں، ریت کے ذرات کو گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر برستے رہتی ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گے، تم اگر گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں، جو برستی ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ یہ قرآن شاہد ہے اس بات کی، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم کو ان نعمتوں کے اوپر کیا کرنا ہے، ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور
نعمت کے اوپر، جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرما دیا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا، تو بس اب تو کیا کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیجیے، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتے رہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو تو ہم جب دیں گے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ہم خلاصہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کئی جگہ پہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اخلاق ان کے اچھے رہتے ہیں، جو بھی ہم نے ان کو دیا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کنسپٹ الگ ہے، وہ چیپٹر الگ ہے، وہ صاحب نصاب کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض، لیکن جو خیر خیرات کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ عام ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیے، جو کچھ بھی مالدار ہے تو بھی ہے، غریب ہے تو بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس آتی ہے، یعنی کا سوال ہی نہیں کسی کو۔ اللہ تو غیر ایمان والوں کو بھی دے، ہم تو ایمان والے ہیں، تو جو کچھ بھی دے رہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نامراد کر دے گا، ہمارے دشمنوں کو نامراد کر دے گا۔ ہم کیا ہے، مال آ گیا ہمارے پاس، یا کاروبار اچھا چمک گیا، یا جائیدادیں کھڑی ہو گئی، اچھی سائز آ گئی، اچھا ہو گیا، اب کچھ اللہ تعالیٰ حالات آتے ہیں، ہمیں مصیبت کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی عنوان سے تھوڑے سے حالات دیکھ کر آزمائش تھوڑا مبتلا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے میرا بندہ۔ تو اس وقت میں کیا ہوتا، نفس اور شیطان ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جاہل لوگ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ابلا کیا ہے، ہم کو اللہ سے ہٹاتے ہیں، دوسری طرف ہمارے دماغ کو دباتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنے سے ایسا ہوا، ان کے آگے جانے سے ایسا ہوا، ان کا ٹھوکا لگ گیا، ان کی نظر لگ گئی، سے وہ ہو گیا، سے وہ ہو گیا، نہ جانے کے بعد ایسا ہو گیا، ہمارے کو دیکھ کے لوگ آ جا رہے ہیں، دشمن آپ خود ہو گئے، کاروبار کی جگہ بہت دشمن آ لگ گئے، انہوں جا کے وہاں کرا دیے، انہوں جا کے یہاں کرا دیے، چلو تم بھی چلو وہاں پہ، چلو وہاں جا کے پڑھا لیں گے، یہاں جا کے پڑھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے اگر دشمن ہیں تو بے نام و نشان خود ہی ہو جائے۔ کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اللہ کے نام میں خرچ کریں گے، تو آپ کے جو دشمن اگر ہے بھی تو خود ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تم شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو، تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، جتنی حالات آ رہے اتنی زیادہ نمازیں پڑھو، فرض نمازیں تو ہے ہی ہے، 5 وقت کی نماز فرض ادا کرنا ہے وہ تو ہے ہی، اس کے بارے میں چاہ رہی، اس سے ہٹ کے بھی اور اللہ کے لیے عبادتیں کرتے رہو، اور نمازیں پڑھتے رہو، اور اللہ کے راہ میں خیرات کرتے رہو، قربانیاں دیتے رہو، پھر دیکھو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نظر آپ کے اوپر ہوگی، تو پھر کس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ ہم اللہ سے جڑتے نہیں، اللہ کے گھر سے جڑتے نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، حدیث میں کیا بتایا گیا، جلد سے جلد مسجد ہے، جتنی دیر باوضو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے آپ کو نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا۔ جتنی دیر آپ نماز کے انتظار، نماز کتنی رہتی، نماز امام صاحب ٹھہرے 5 منٹ 7 منٹ ہو گیا نماز پر نماز ادا کریں، لیکن آپ 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے بھی اگر آ کر وضو کے ساتھ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے تو پورے 15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی اگر پہلے بیٹھیں گے تو آدھے گھنٹے کا پورا اجر و ثواب نماز پڑھنے کا آپ کو ملے گا۔ نماز کے بعد بھی جب تک باوضو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے مسجد کے اندر تو اتنا پورا آپ کو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ پھر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے بات، حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے۔
یا پھر جس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جب اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ کی مخلوق نورانی مخلوق جب آپ کے حق میں دعا کریں گے تو کس کی کیا بدعا ہم کام میں آئے گی, کیا نقصان پہنچے کسی کا, کیا دشمنی ہمارے کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے بھائی اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام, نوافل کا بھی اہتمام کریں. کچھ مسئلہ آ رہا نماز پڑھیں گے, اللہ سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑنا ہے. تکلیف ہوتی ہے انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام زیادہ, جیسے ماں باپ کا نام بچے کیا ماں انہیں کیسی بھی اس میں ہے تو ذرا تکلیف ہوتی ہے امی ابا جیسے ورڈس آتے ہیں اس کو تکلیف جتنی زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہے انہیں ماں کا باپ کا ایسا سمجھو گا. گھر میں بھی کچھ بھی ہو مسئلہ چھوٹے بچوں کو دیکھا والد کی طرف یا ماں کی طرف رجوع کرتے ہو, ان کو معلوم یہ میری ماں ہے یہ میرے والد ہیں انہوں میرے کو یہ مصیبت سے بچاتے ہیں یہ تکلیف میری دور کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا بھی تعلق اللہ سے ایسی رہنا ہے. بندے ہیں اللہ کے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم نے معبود یہ اللہ کی عبادت کا نمبرہ ہے, اللہ کے بندے ہونے کا ہے ہم. تو پھر ہمارا تعلق اللہ سے ایسی ہونا کہ مصیبت ہے تو یہ مصیبت صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. یہ تکلیف ہے یہ تکلیف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. یہ ناکامی ہے تو یہ ناکامی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے. یہ پریشانی ہے تو پریشانی کو دور اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ سکون ہونا یہ راحت ہونا یہ کامیابی ملنا ہے میرے کو جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو عطا کر سکتا ہے. ایسا ہمارا دماغ اللہ کی طرف تعلق ایسا جڑنا ہے اللہ کی ذات سے. ہمارا تعلق ایسے جڑنا ہے جیسا بچے کا معصوم بچے کا ماں باپ سے جڑتا ہے. اگر ہم بھی ایسے ہی جڑ جائیں گے تو پھر ہمارا کو کوئی مصیبت کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے. ایک تو نہیں بستی والے نہیں, چار جنے بستی کے دشمن بن گئے, خاندان کے 10 جنے دشمن بن گئے تو نقصان پہنچا دی کہ ہمارے کو پورے ایک سائڈ ہو گئے, ہم ایک سائڈ ہو گئے, اکیلے ہو گئے, تنہا ہو گئے. اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کی طرف رجوع رہیں گے, آپ اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے, اللہ کے لیے قربانی دیں گے, خیرات کرتے رہیں گے, تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکے. اس لیے یہ سورہ کا ورد بھی کرتے رہنا ہے, اور آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے, اور سورہ کوثر کا ورد بھی کثرت سے کرنا ہے. اس کے وظائف بہت زیادہ ہے, لیکن وظائف کا فائدہ جبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم فرائض کا اہتمام کریں. بنا فرائض کے اہتمام کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ڈیوٹی کریں گے تو اوور ٹائم ملے گا آپ کو. ڈیوٹی جب آپ اپنی برابر نہیں کریں تو آپ کو اوور ٹائم تو دینا دور کی بات ہے, آپ کو ڈیوٹی سے برخاست کر دیا جاتا ہے. کمپنیوں کے اندر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو کیا ہے اوور ٹائم کا زیادہ رہتا, معاوضہ جو رہتا, ڈیوٹی ختم ہونے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ایکسٹرا کرتے ہیں اس کے چارجز زیادہ دیتے ہیں, آپ کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. لیکن وہ اوور ٹائم جبھی ملے گا جب آپ ڈیوٹی برابر کریں گے. آپ ڈیوٹی برابر نہیں کریں تو اوور ٹائم کا کام ہے, الٹا آپ کو ڈیوٹی سے برخاست کر کے آپ کی جگہ پہ دوسروں کو لا دیتے ہیں. اسی طرح ہم کیا ہے فرائض کا اہتمام کریں. رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں, رمضان تو اب ہے نہیں. مالدار اگر ہے تو حج تو زندگی میں ایک بار کرنا ہے, زکات بھی سال میں ایک بار نکالنا ہے, لیکن ساتھ میں ہمیشہ جو ہے ہمارے وہ کیا ہے نماز ضروری ہے. کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے, کلمے کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور نماز کا خاص اہتمام, 5 وقت کی نماز ہماری چھوٹنا نہیں. اور اتنا ہو سکتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات سنتوں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے.